السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن مجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائماً ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ گزشتہ جمعہ آپ نے قربانی کے مسائل سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فاتحہ کے جواز پر بیان ہوگا۔ اور اس موضوع کی یوں بھی ضرورت ہے کہ گاہے بگاہے اہل باطل، عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے ان معمولات اہل سنت کو لے کر سیدھے سادھے سنیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور سنی بھی جو عام طبقہ ہے لا علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر ان کی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ایک شوشہ وہ سنیوں کے دماغ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تم فاتحہ کر رکھے ہو، اور فاتحہ عرف عام میں عوامی خیالات و تصورات میں، یا جو رائج زمانہ ہے، زمانے میں جو رائج ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ بچھونا بچھا کر، خوشبو لگا کر، تبرک سامنے رکھ کر، قرآن شریف کی صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے۔ اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ بد عقیدے کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ اب سنی مسلمان اس میں الجھ جاتا ہے، اور مساجد اہل سنت میں جا کر اماموں کو، یا محلے یا شہر میں جو علماء اہل سنت ہے، ان کے پاس جا کے تقاضا کرتا ہے کہ فاتحہ کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے، فاتحہ کا ثبوت حدیث میں کہاں ہے، آپ دیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی بد عقیدے سے اتنے تعلقات اور مراسم بڑھانا جائز ہی نہیں ہے کہ اس کی اتنی باتیں سننا پڑے۔ اگر کچھ پوچھنا بھی ہو، سمجھنا بھی ہو، تو علماء اہل سنت سے پوچھیں۔ بد عقیدوں سے تعلقات رکھنا، بڑھانا، یہ خود ہی ناجائز و حرام ہے۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟
فاتحہ دو عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے. عبادت دو طرح کی ہے، ایک ہے بدنی عبادت اور دوسری ہے مالی عبادت. اور جمع بین العبادتین، دو عبادتوں کو فاتحہ میں جمع کر دیا جاتا ہے. بدنی عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، یہ بدنی عبادت. اور روپیہ پیسہ یا کھانا، روٹی چاول وغیرہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ مالی عبادت. سمجھ گئے آپ؟ بدنی عبادت اور مالی عبادت. جب فاتحہ دی جاتی ہے تو بہترین کھانا پکا کر یا تبرک سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے اس پورے عمل کو فاتحہ کا نام دے دیا گیا. ہم فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ بچھانے کو، پانی سامنے رکھنے کو، کھانا سامنے رکھنے کو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہی رہے، نہ بھی رہے تو فاتحہ ہو جاتی ہے. لیکن اس پورے عمل کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. اور جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو پورے عمل کو ہی فاتحہ کہہ دیا گیا، اس لیے کیونکہ تسمیۃ الکل باسم الجز، کسی جز کی وجہ سے پورے کام کو ہی اس کا نام دے دیا جائے. جیسے قرآن شریف میں جو سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑا سورہ کیا ہے قرآن شریف میں؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا معنی گائے. بقر کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. لیکن پورا سورہ آپ دیکھیں کہ پورے سورے بھر میں اور ہر آیت میں گائے کا ذکر نہیں ہے. ایک جگہ بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک واقعے کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا. ایک واقعے کی وجہ سے 2.5 پارے کے سورے کا نام سورہ بقرہ ہو گیا. ایسے ہی اس عمل میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو پورے عمل کا نام ہی فاتحہ رکھ دیا گیا. سورہ فاتحہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ بدنی عبادت. اب فاتحہ کے لیے جو اہتمام کیا گیا اس میں تبرک سامنے ہے. اب یہاں پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. جو تبرک سامنے ہے وہ لوگوں کو کھلایا جائے گا، غریبوں میں بانٹا جائے گا، تو یہ بھی ثواب، اور جو ہم نے پڑھا وہ بھی ثواب. اب دونوں ثواب جمع کر کے ہم نے کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا کسی مرحوم کی روح پہ بخش دیا تو گویا اسی کا نام فاتحہ ہے. اب پوچھو ان سے جو فاتحہ کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ حرام کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پہ قرآن و حدیث کے خلاف تمہیں کون سا عمل نظر آتا ہے؟ قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت، درود پڑھنا یہ بھی عبادت، اور کھانا پکا کے کھلانا یہ بھی ثواب کا کام. اور ہر طرح کے ثواب کے کام کو اگر کسی مسلمان کی روح پہ بخش دیا جائے یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت. کسی نیکی کا ثواب بخشنا حدیث پاک سے ثابت. اچھا، جمع بین العبادتین کی ایک مثال اور جو تفسیر بیضاوی کے اندر، تفسیر مدارک میں موجود ہے. ظہر کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف میں ایک سائل آیا اور سوال کیا. ضرورت مند تھا، غریب تھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا. تو وہ سائل آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے کہ مولا گواہ رہنا کہ میں نے مسجد نبوی میں مانگا لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت مولا علی نے، اور اس وقت آپ رکوع کی حالت میں تھے، تو رکوع کی حالت میں ہی آپ نے اپنی انگلی سائل کی طرف بڑھا دی، یعنی اشارے سے، اور اس انگلی میں انگوٹھی تھی، اس انگلی میں آپ کی انگوٹھی تھی.
تو گویا مولا علی نے سائل کی طرف انگلی ایسا کر کے اشارہ کیا کہ اسے لے لے، تو سائل نے آگے بڑھ کے وہ انگلی سے انگوٹھی اتار لی، انگوٹھی رکھ لی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جبکہ رکوع کی حالت میں ہے۔ مولا علی کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں مدح بیان کر دی، قرآن میں تعریف بیان کر دی۔ تو گویا یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مولا علی حالت نماز میں ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اور انگوٹھی صدقہ کر رکھے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جمع بین العبادتین یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور دونوں عبادتوں کا ثواب بخش دیا جائے یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا صدقہ کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی یعنی کنواں کھدوا دو ان کے نام سے تاکہ ثواب ملتا رہے۔ انہوں نے جب کنواں کھدوایا تو میرے آقا فرماتے ہادھی لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے پانی پئیں گے، اس کا ثواب سعد کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ ایسی ایک نہیں سینکڑوں احادیث کریمہ ہیں، سینکڑوں مثالیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جس میں ایصال ثواب اور صدقہ خیرات کا ذکر ہے نا۔ بلکہ خود تحذیر الناس یہ مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ہے، اور اسی کتاب کے اندر اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے، یعنی اب کوئی اور نبی بھی آ جائے تو خاتمیت محمدی پر فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ۔ یہ کفری عقیدہ اسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، لیکن تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے بھی نقل کیا ہے اور اس نے بھی مانا ہے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آیا اور روتے ہوئے آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے مراقبہ کیا اور اپنی والدہ کا حال دیکھا، یعنی مراقبے میں جا کر جب مجھے مکاشفہ ہوا، میں نے کشف جب کیا، یعنی کشف جب مجھ پر ہوا تو دیکھا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 1,25,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو دل ہی دل میں بیٹھے بیٹھے اس کی والدہ کی روح کو بخش دیا۔ ابھی بخشا ہی تھا دل ہی دل میں کہ وہ ہنسنے لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اب میری والدہ کو ثواب ہو رہا ہے، اب میری والدہ بخشی گئی۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کشف سے حدیث پاک کی تصدیق ہو گئی اور حدیث پاک سے اس کے کشف کی تصدیق ہو گئی۔ ایصال ثواب ہوتا ہے، مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے کشف نے بتا دیا کہ ابھی میں نے بخشا اور اس کی ماں کو ثواب ہونے لگا، عذاب دور ہو گیا۔ اور کشف صحیح ہے، کشف درست ہوتا ہے اللہ والوں کا، یہ حدیث پاک سے ظاہر ہو گیا کہ میں نے بخشا اور ثواب ہونے لگا، تو گویا اس کے کشف سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ تو یہ واقعہ خود اسماعیل قاسم نانوتوی نے بھی نقل کیا ہے۔ باہر کیف ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یقین ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے اور فاتحہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ فاتحہ کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، تو وہ بتائیں، اگر نہیں بتا سکتے تو حرام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کم وقت یہ فقہ کا کون سا جزیہ ہے، شریعت کا کون سا قاعدہ ہے کہ جس بات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو وہ بات حرام ہو جائے، وہ بات شریعت کے خلاف ہو جائے؟ پہلے تم ثابت کرو، ہے نا۔ قرآن نے فاتحہ یا ایصال ثواب سے روکا کہاں ہے؟ بلکہ ایصال ثواب کا تو ثبوت قرآن کے اندر ہے نا۔ اگر تم یہ کہو کہ
ایک ایک عبادت کو آپ بخش سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھ کے بخش دو یا صدقہ کر کے بخش دو، تو جب دو عبادتیں الگ الگ بخشی جا سکتی ہیں تو دونوں کو جمع کر کے کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ جب قرآن کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تلاوت آپ نے جو کیا اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور کسی کو کھانا کھلایا اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تو دونوں کو جمع کر کے ایصال ثواب کیا ناجائز ہو جائے گا؟ ارے بولو، کوئی بول دے کہ بھائی شکر حلال ہے پانی حلال ہے لیکن دونوں کو ملا کے شربت بنا دے تو حرام ہے، عقل قبول کرے گی؟ ارے جب پانی پاک شکر پاک تو دونوں کا مرکب کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ جب شکر اور پانی کا مرکب شربت ناپاک نہیں ہے تو عبادت بدنی اور عبادت مالی کا مجموعہ فاتحہ یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور جب کچھ نہیں سوجھی تو پھر تشبہ بالغیر کر دیا، غیروں سے مشابہت ہے، اہل حنوط سے مشابہت ہے، مشرکین ایسا کرتے ہیں، ہے نا؟ انوار ساتیہ در بیان میلاد و فاتحہ، اس بیان میں حضرت علامہ مفتی عبدالسمیع علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، اور جواب بھی ایسا نہیں بلکہ وید اور منس مورتی کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ بد عقیدوں اور وہابیوں کو جواب دیا کہ اہل حنوط کے یہاں ایصال ثواب کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ یجروید سے ایک جگہ آپ نے باقاعدہ سنسکرت کا منتر آپ نے اس کتاب کے اندر لکھ کر، انوار ساتیہ میں میرے پاس رکھی ہے کتاب میں، سنسکرت کا یجروید کا منتر لکھ کر ثابت کیا کہ اہل حنوط کا نظریہ یہی ہے کہ جلا دینا یہ آخری کام ہے، اس کے بعد انہیں کوئی نفع نہیں مل سکتا۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اچھا کام کرے تو مردے کو اس سے فائدہ پہنچے، تو پھر یہ ہمارا سنیوں کا عمل ایصال ثواب کا تشبہ بالغیر کیسے ہوا؟ مشرکین کے مشابہ کیسے ہوا مشابہ؟ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے والے کے اعمال اگرچہ منقطع ہو گئے لیکن زندہ جب انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں تو انہیں ثواب پہنچتا ہے، وہ بخشے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک وہ کیا کہ نہیں، فاتحہ میں تم تبرک سامنے رکھتے ہو جیسے اہل حنوط پرساد سامنے رکھتے ہیں، ہے نا؟ معاذ اللہ، اگر یہی مثال دی جائے تو سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جو ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ صرف ان کے سامنے رکھنے سے ہمارا سامنا یعنی ہمارا تبرک سامنے رکھنا مشابہت۔ اچھا ہم سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ سامنے رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں سے مشابہت ہوئی؟ یہ صرف قوم کو بہکانا ہے، سنیوں کے دماغوں کو گھمانا ہے، اور معاذ اللہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی واہیات جال پھینک کر سنیوں کے ایمان کو مجروح کرنا ہے۔ سنیوں ہوش کے ناخن لو اور بچو ان بدعقیدوں سے۔ سب سے بہترین اور قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان گیا تو سب گیا۔ عشق رسول کی دولت ایمان کا خزانہ بچا کے رکھو، یہ ایمان کے لٹیرے پتہ نہیں کون سا ایسا ڈاکہ ڈال دے اور ایمان کو ختم کر دے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہو۔ تم یہی گمان میں رہو گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، اور پتہ چل رہا کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں نا کہ جن کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، بدن پہ لباس بھی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ وہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی گستاخی ہے، توہین ہے، انہیں حق پر جانتے ہیں۔ معاذ اللہ، تبرک سامنے رکھنا یا نہ رکھنا ہم اہل سنت والجماعت کے لیے کوئی لازم اور ضروری ہے ہی نہیں۔ فاتحہ میں تبرک سامنے ہی ہو ضروری ہے؟ ارے بولیے نا، نہیں ہے۔ جب ضروری ہم مانتے ہی نہیں تو تم اس موضوع کو بحث کیوں بنا رہے ہو، کیوں خامخواہ الجھا رہے ہو؟ ارے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے نیاز کی تو دونوں صورتیں صحیح ہیں، یا تو پہلے آپ فاتحہ دے دو اور پھر کھلا دو،
یا پھر پہلے کھلا دو اور پھر بعد میں فاتحہ دے دو؟ بات تو ایک ہی ہے کہ یا اللہ اگر پہلے فاتحہ دے رکھے ہیں تو مولا ہم نے جو یہ پکایا ہے اس کا ثواب ہے نا، جو ہم کھلائیں گے اس کا ثواب فلاں فلاں بزرگ کی بارگاہ میں پیش ہے، یا فلاں مرحوم کی روح پہ ہے نا ہم بخشتے ہیں۔ یا پھر یہ وہ صورت ہے جب آپ پہلے فاتحہ دے دیں کھلانے کے، یا کھلانے کے بعد آپ پہلے کھلا دیجئے، اب بعد میں کہیے کہ مولا جو ہم نے کھلایا ہے اس کا ثواب فلاں بزرگ کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما۔ دونوں صورتیں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ زیادتی کر دیتے ہیں، بچے بیچارے بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں عورتیں کہتی کہ رک ابھی فاتحہ ہونے کی ہے، رک ابھی مولانا آنے کے ہیں۔ اتنا اہتمام اور اتنی زیادہ سختی ہے نا، ارے بھائی آپ خود ہی فاتحہ دے دیجئے۔ کیا آپ کو سورہ فاتحہ اور چاروں قل نہیں آتے؟ نہیں آتے تو دیکھ کے پڑھ لیجئے، دیکھ کے پڑھیے اور اصالے ثواب کر دیجئے۔ سمجھ گئے؟ دونوں صورتیں، تبرک سامنے نہ ہو تب بھی فاتحہ صحیح، سامنے ہو تب بھی صحیح۔ اور یہ ہمارا میٹر ہے، ہم سنیوں کا میٹر ہے۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم جا کر اپنا تھانہ بھون دیکھو، تم جا کر اپنا دیوبند دیکھو، تم کیوں سنیوں میں گھسپیٹ کر رہے ہو؟ یہ ہمارا میٹر ہے۔ ارے سنی ہے، اس کا باپ مرا، اپنے باپ کے نام پر برسی دے رہا ہے، پڑوس میں وہابی کو تکلیف ہو رہی۔ ارے ہمارا میٹر ہے، تم کیوں گھسپیٹ کر رہے ہو ہمارے میٹر میں؟ لیکن سنی نہیں، رشتہ داری نبھانا ہے، دوستانے نبھانا ہے۔ کیا کروں، غلطی سے لڑکی دے دیا، سمدھی بن گیا، اب تو کچھ نہ کچھ سننا ہی پڑے گا۔ معاذ اللہ، لڑکی دے دیا، پتا چلا وہابی ہے، تیرے اوپر فرض ہے کہ لڑکی کو لا کے بٹھا دے۔ نہیں بٹھائے گا تو آگے کی ساری کاروائی جو کچھ ہوگی حرام حرام، اولاد ہوگی تو اولاد الزنا۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سنی تو لائٹلی لے لیتے، معاذ اللہ، ہے نا۔ مسلمانوں، ایمان اور عقیدہ کیا اسے پہچانو۔ اگر اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط نہ رہ سکے تو کسی چیز میں تم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ متسلف سنی بنو، مضبوط سنی اور عاشق رسول بنو۔ تبرک سامنے فاتحہ رکھ کر فاتحہ دینے کا ثبوت بھی حدیث میں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور صحابہ پر فاقہ ہے، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو آپ نے کھانا بنایا۔ بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک خود گئے، چھوٹے تھے حضرت انس، ہے نا، بہرے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس پر گھی ڈالا اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا دی، دعا کی برکت کے لیے، اور پھر صحابہ سے کہا کہ 10 آؤ اور کھاتے جاؤ۔ 10 صحابہ نے آئے اور کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا میری والدہ ام سلیم نے وہاں رکھا تھا، کم ہی نہیں ہوا۔ تو دیکھو معراج کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں کس انداز میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ التحیات سے مراد زبانی عبادت ہے۔ التحیات للہ ساری زبانی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات اس سے مراد بدنی عبادت ہے۔ والطیبات اس سے مراد مالی عبادت ہے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت خوش نصیب ہے کہ وہ بدنی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت، ساری عبادتوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، یہ بدنی عبادت ہے۔ زبان سے آپ نے پڑھا، یہ زبان سے پڑھا، یہ زبانی عبادت ہے۔ اور مال جو سامنے رکھا ہے یہ مالی عبادت ہے۔ یہ تینوں چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بقرعید کے موقع پر قربانی دی اور قربانی دے کر فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ اس قربانی کو تو محمد کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ ایک جانور ہے لیکن اختیار مصطفیٰ دیکھو کہ اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے پیش
فرما دیا اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رکھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، سامنے قربانی کا جانور ہے اور دعا فرما رکھے ہیں کہ مولا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو گویا کہ زبان سے زبانی عبادت ہو رکھی ہے، ہاتھ اٹھایا یہ بدنی عبادت ہو رکھی ہے، اور سامنے قربانی کا جانور ہے یہ مالی عبادت ہو رکھی ہے۔ اور ایسا تبرک کہ جو کسی وہابی کو نہیں دے سکتے، بدعقیدے کو نہیں دے سکتے، غیر مقلد کو نہیں دے سکتے، بد مذہب کو نہیں دے سکتے، کسی غیر کو نہیں دے سکتے، ایسا مقدس تبرک سامنے ہے اور نبی فاتحہ دے رہے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں تبرک سامنے رکھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سامنے جانور ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رکھے ہیں۔ ارے امت کی طرف سے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ امت کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی دے، دینا چاہیے کہ نہیں؟ جب نبی نے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہماری طرف سے قربانی کر دی تو ہمیں بھی تو چاہیے، ہے نا؟ تو یہ فاتحہ کا ثبوت ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک دلیل پیش کروں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اتنے میں جواب دے دیں گے۔ کوئی بھیڑا تو اس سے بڑھ جائیں گے، اور بدعقیدہ اگر الجھ جائے تو جواب دیں گے کہ نہیں، اور زیادہ الجھے تو پکڑ کے ادھر لانا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ادھر لے کر آنا، پھر ہم بیٹھے جواب دینے کے لیے، لیکن سننا نہیں اس کی۔ اگر سنے تو پتہ نہیں شیطان کب وسوسہ ڈال دے۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، بہت سارے سنی مسلمان ہیں عقیدت و محبت میں، ہے نا، کوئی سرکار غوث پاک کی محبت میں، کوئی سرکار غریب نواز کی محبت میں، کوئی سرکار حسنین کریمین، سرکاران حسنین کریمین کی محبت میں، کوئی سرکار تاج الاولیاء کی محبت میں، کوئی سرکار بغدادی شاہ کی محبت میں، کوئی سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت میں نیاز کرتا ہے نا، اور قربانی کرتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہو کہ بھی بہت اچھا جانور ہے، بہت زبردست بکرا ہے، کہاں سے لیا، کتنے میں لیا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا ہے، غوث پاک کے نام سے لیا ہے۔ تو یہ بد عقیدے کہتے ہیں کہ 11ویں کا کھانا حرام۔ ہم نے کہا کیوں حرام؟ تو کہا کہ جو جانور اس نے پالا ہے تو اس جانور کو اس نے غوث پاک کی طرف منسوب کر دیا کہ غوث پاک کے نام سے۔ اچھا فاتحہ کا کھانا جو بریانی چاول یا تہاری آپ نے بنائی ہے تو یہ بھی حرام۔ ہم نے کہا کیوں حرام؟ تو کہا کہ اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا ہے۔ تو ہم نے کہا غیر اللہ کا نام لے لیا تو کیا ہوا؟ تو کمبخت نص بھی لاتے ہیں، نص کہتے ہیں دلیل کو، قرآن سے جو نص قطعی جو قرآن سے ثابت کریں، اور دلیل بھی کون سی؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہے نا، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام، ہے نا، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام۔ تو اس نے نیاز کے میٹھے چاول پر امام حسین کا نام لے لیا، اس نے نیاز کی تہاری پر غریب نواز کا نام لے لیا، تو گویا اس نے اس نیاز کو منسوب کر دیا کہ یہ تاج الاولیاء کی نیاز کا کھانا ہے، یہ معین الدین اجمیری کی نیاز کا کھانا ہے، یہ داتا گنج بخش کی نیاز کا کھانا ہے۔ تو گویا یہ غیر اللہ کی طرف جو منسوب کیا اس کی وجہ سے حرام۔ تو میں نے کہا یار پرسوں پھر تم نے جو کھانا کھایا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے ولیمے کا وہ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ ہم نے جب پتہ کیا کہ کیا تھا تو کہا چکن چلی تھی، بریانی تھی، تو ہم نے کہا بھائی کس خوشی میں؟ تو کہا فلاں کے ولیمے کی، فلاں کے ولیمے کا کھانا، تو غیر اللہ کی طرح منسوب ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا کمبخت اگر یہی قاعدہ لے کے چلے گا بھوکا مر جائے گا، کیونکہ آٹے کی بوری پہ غیر اللہ کا نام، چاول کی بوری پہ غیر اللہ کا نام، کرانے کی دکان پہ غیر اللہ کا نام، چائے کے ڈبے پہ غیر اللہ کا نام، ارے جو تو کھاتا ہے ہر چیز پہ غیر اللہ کا نام۔ ہم نے تو زبانی لیا، یہاں تو چھپا ہے، چھپا ہے کہ نہیں؟ کیمل ٹی غیر اللہ کا نام آیا، چاول کی بوری پہ غیر اللہ کا نام، ابا حضور کیا ہے یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو چھپا ہے۔ اب بول جائز ہے کہ ناجائز؟ ہم نے تو محض دیگ کو منسوب کیا کہ اس دیگ میں جو بریانی ہے یہ غوث پاک کی نیاز کی ہے، تو کہتا ہے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا حرام ہو گیا، معاذ اللہ۔ اگر یہ قاعدے سے چلے تو بھوکے مر جائیں گے، ہے نا۔ اس لیے تو علامہ مشتاق احمد نظامی فرمایا کرتے تھے وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں،
بول تو دیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے وہ کہ میری بات کا مطلب کیا نکل رہا ہے۔ اچھا پھر جانور کی طرف کہ بھائی وہ جانور، اچھا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، اور خاص کیسی ہے کہ وقت ذبح یعنی ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا تو جانور حرام۔ مطلق ہر چیز کے لیے آیت نہیں آئی ہے کہ کسی بھی چیز پہ غیر اللہ کا نام لے تو حرام، بلکہ خاص ہے وقت قطع، کیونکہ اس کا شان نزول بتا رہا ہے۔ مشرکین جب جانور کاٹتے تھے تو کہتے تھے بسم لات والعزیٰ، لات اور عزیٰ ان کی دیوی اور دیوتا کے نام تھے۔ تو مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ آئی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذبح کرتے وقت نام لیا تو جانور حرام۔ سمجھ گئے؟ نسبت کرنے سے حرام نہیں ہوگا، نسبت سے محض جانور حرام نہیں۔ جیسا کہ بدعقیدے کہتے ہیں سال بھر سے غوث پاک کے نام سے پال رہا حرام، ہم نے کہا کمبخت نسبت ہی تو کیا ہے، ذبح کے وقت تو اللہ کا نام لے گا، نسبت تو کیا کہ غوث پاک کی نیاز کا جانور ہے، غریب نواز کی نیاز کا جانور ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو نسبت کی ہے، نسبت اگرچہ کاٹتے وقت اللہ کا نام لے، لیکن اس نسبت کرنے کی وجہ سے جانور حرام، کہ جانور کے تعلق سے بولا ہی کیسے کہ غوث پاک کی نیاز کا ہے، یہ غریب نواز کے نام کا ہے، یہ تاج الاولیاء کے نام کا ہے، بولا ہی کیوں؟ بولنے کی وجہ سے حرام۔ تو میں نے کہا کہ کم عقلو، پھر تو بقرہ عید میں جتنے جانور تم کاٹتے ہو وہ سب حرام، کیونکہ جب تمہارا مولانا چھری چلاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ میرے ابا کے نام کا ہے، یہ بڑے ابا کے نام کا ہے، یہ دادا کے نام کا ہے، یہ اماں کے نام کا ہے، تو وہاں پہ بھی تو تم غیر کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ تو وہاں پہ جو تم غیر کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ تمہارے لیے حلال، اور سنی اگر اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دے تو حرام۔ معاذ اللہ، ان کی الٹی منطق دیکھو، بات آپ کے دماغ میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ ہم بزرگوں کی طرف منسوب کریں تو حرام، اور یہ اپنے ارے قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے والے کو آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا کہ بھائی ذبح کر دیا، ہاں یہ میرے ابا کے نام سے، نسبت کیا ابا کی جانور کی طرف، تو اب تو حرام ہو جانا چاہیے ان بدعقیدوں کے قاعدے کے مطابق۔ لیکن وہاں حرام کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں تو اتارنا انہیں، کھانا انہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ جانور جب کاٹنا ہو تو اپنے ہاتھ سے کاٹے، خود ذبح کرے، ہے نا۔ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے نا، بعد کی جو دعا ہے اللہم ربنا تقبل من یا منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ کی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور پھر بعد میں کہہ دے کہ یا اللہ یہ جانور جو میں نے ذبح کیا ہے اسے میری طرف سے تو قبول فرما، یا گھر میں لیڈیز ہے ان کی طرف سے آپ نے کاٹ دیا تو میری اہلیہ کی طرف سے قبول فرما، یا میری بیٹی کی طرف سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قربانی قبول فرمائی۔ بس اتنا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے ذبح کرانا ہے۔ اگر کسی بدعقیدے بددین سے، ہے نا، غیر مقلد سے، وہابی سے، رافضی سے آپ نے ذبح کرا لیا تو پورا جانور حرام، حلال نہیں ہے۔ ذبح کے لیے ایمان شرط ہے، اور جتنوں کے نام میں نے ابھی گنائے ہیں یہ عقائد کفریہ کی بنیاد پر اسلام سے بہا، سمجھ رہے ہیں، ایمان سے کورے ہیں یہ۔ اور ایسے ہی قربانی کا جو حصہ یہ بڑا پاک تبرک ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت پاک، اسے صرف سنیوں کو دینا ہے اور خود کھانا ہے۔ کسی بدعقیدے بددین دیوبندی غیر مقلد کے یہاں پہ قربانی کا تبرک نہیں دینا ہے، بالکل نہیں دینا ہے۔ اور اگر ان کے یہاں کا آ جائے تو پہلی بات تو لینا ہی نہیں ہے، دل رکھنے کے لیے بھی مت لینا۔ بہت سارے سوچتے ہیں لے لو بعد میں ڈال دیں گے ادھر ادھر، دھوکے سے ملا ہی دیا تو۔ اگر کسی بدعقیدے کے یہاں کا تبرک آپ نے اپنے یہاں کے گوشت میں ملایا تو پورا حرام، پورا ناپاک، پتہ نہیں کون سا تھا وہ۔ اس لیے دل رکھنے کے لیے بھی مت لینا۔ دروازے پر آئے، دستک دے، چہرہ دیکھو تو صاف کہہ دو بھئی واپس جا، تمہارا ہم کو نہیں چلتا،
اور نہ ہم تجھے دیں گے نہ تو ہمیں دے، کیونکہ یہ فرمان کسی اور کا نہیں، مختار کائنات کا ہے، احمد مختار کا ہے، جان عالم کا ہے، سارے نبیوں کے امام کا ہے کہ تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ لا تجالسہم لا تواکلہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی کے مزید مسائل جاننے کے لیے یہ کتاب آپ لے کر جائیں، ابھی یہاں پہ کتاب انشاءاللہ تقسیم ہوگی، قربانی کے فضائل و مسائل، اس کے جو میں نے ابھی بیان کیا اس کے عرض مرتب میں بھی ہے یہ بیان ہے نا، قربانی کے تعلق سے، جسے خاص طور پہ پڑھنا، اور بڑا مختصر رسالہ ہے، کتنا بھی جان پہ آئے لیکن پڑھ ہی لینا، صرف 12 پیج ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ہے نا جانور کیسا ہونا چاہیے اور قربانی کے مسائل کیا ہے، بہت اہم مسائل مختصر انداز میں اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں، لہذا آپ کو لے کے جانا ہے۔ اور دروازے پہ ابھی ہے نا ہمارے مؤذن صاحب وہ کتاب اپنے ہاتھ سے دیں گے، اور جو 2 رکعت پڑھ کے جائے گا اس کو مت دینا، جو دعائے ثانی پڑھ کے جائے گا اس کے ہاتھ میں دینا ہے نا۔ اتنا اعلان کرنے کے بعد بھی لوگ 2 رکعت پڑھتے اور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ سنت جو ہے پڑھنا ہے، ارے موقع ہے کہ نہیں، پڑھ کے جانا ہے نا۔ تو یہ کتاب یہاں سے آپ لے کر جائیں اور اسے پڑھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح طرح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔